سخی کریم دادا تیری ذات بندہ پرور سخی کریم دادا تیری ذات بندہ پرور تیری ذات بندہ پرور تیری ذات بندہ قادر است. کیا فرمایا کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است. دونوں جہاں کے بادشاہ عبد القادر جیلانی، دونوں جہاں کے بادشاہ، دونوں جہاں کے بادشاہ. اور بابا چشتیوں کے پیشوا حضرت معین الدین چشتی اجمیری جن کے قدم کو اپنے سر اور آنکھوں پہ قبول کرتے ہیں، تمہارے پیر و مرشد قبول کر رہے ہیں تو اپنے پیر و مرشد کی تائید میں بلند آواز سے کیوں نہیں بولتے؟ دونوں جہاں کے بادشاہ، دونوں جہاں کے بادشاہ. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ موجود ہے، علی المرتضیٰ موجود ہے، غوث پاک کے بابا حسن مجتبیٰ موجود ہے، حسین شہید کربلا موجود ہے، تو دونوں جہاں کے شہنشاہ غوث پاک کیسے ہو گئے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ آخری بات کیا کہ بس ادھر ہی ختم کرنے لگا. یہ رد ہو سکتا ہے اور یہ التزامی جواب بھی آ سکتا ہے، التزامی سوال بھی آ سکتا ہے کہ غوث پاک کیسے دو جہاں کے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ حضور معلم و مقصود کائنات موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہیں، حسن مجتبیٰ موجود ہیں، تو پھر یہ کیسے؟ جواب یہ ہے کہ جس کی جو کلاس ہوتی ہے اس کی پوزیشن اسی کلاس میں ہوا کرتی ہے. مثلا آپ کا کوئی بچہ ہے 5ویں کلاس میں فرسٹ آیا ہے. اب 5ویں کلاس میں جو فرسٹ آیا ہے وہ 5ویں کا ہی فرسٹ ہے، وہ 6ٹھی کا فرسٹ نہیں ہے، وہ 6ٹھی کا فرسٹ نہیں ہے. اگر کوئی 6ٹھی میں فرسٹ آیا ہے تو وہ 7ویں کا فرسٹ نہیں ہے. کوئی 7ویں میں فرسٹ آیا ہے تو وہ 10ویں کا فرسٹ نہیں ہے. جس کی جو کلاس ہے وہ اسی میں فرسٹ ہے. یعنی 8ویں کا فرسٹ 8ویں کا ہی فرسٹ ہے، 9ویں کا فرسٹ 9ویں کا فرسٹ ہے. اگر بی اے کا فرسٹ ہے تو بی اے کا فرسٹ ہے. اور اگر وہ پوسٹ گریجویشن میں فرسٹ آیا ہے، اپنے بیچ میں اس نے ٹاپ کیا ہے، تو وہ اپنے بیچ میں ٹاپ آیا ہے. وہ اپنے سے پی ایچ ڈی میں اور ڈاکٹریٹ میں جا کے اس کو کوئی ایکسیلنسی نصیب نہیں ہوئی، ڈسٹنکشن نہیں ملی، بلکہ جس درجے میں وہ فال کرتا ہے، جس کیٹیگری میں وہ فال کرتا ہے، وہ اسی میں اس کی امتیاز ہے، اسی میں اس کی ڈسٹنکشن ہے. تو اب یہ کلیہ جب سمجھ آ گیا کہ جو جس کلاس میں ہے اس کا درجہ، اس کا امتیاز، اس کا ممیز ہونا، اس کا ممتاز ہونا، اس کا اکمل ہونا، اس کا اجمل ہونا، اس کا سب سے جدا ہونا اس کی اپنی کلاس میں ہے، تو سمجھ آ گیا. آؤ اب غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. کیا معلوم ہوتا ہے؟ محمد مصطفیٰ نبیوں کی کلاس میں ہے، علی المرتضیٰ ولیوں کے اماموں کی کلاس میں ہے، وہ تو صحابہ کی کلاس میں ہے. لیکن غوث اعظم کو دیکھا جائے تو غوث اعظم تو ولیوں کی کلاس میں ہے. یہ جو بات بہاؤ الدین نقشبند نے کہی ہے کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر، دو جہاں کے بادشاہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو عبد القادر جیلانی دو جہاں کا بادشاہ ہے. کس طرح؟ فرمایا اس طرح کہ عبد القادر جیلانی تو ولیوں کی کلاس میں ہے. اب ولیوں کی کلاس میں کسی کو فرسٹ دیکھنا ہے تو عبد القادر جیلانی فرسٹ ہے اس میں. اس لیے او پیارے صاحبوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کی نسبت کے ساتھ ولیوں کا سگ بنایا ہے، ولیوں کی نسبت عطا فرمائی ہے. اور یاد رکھو حضور نے فرمایا من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس شخص کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. جس شخص کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. تو الحمدللہ جس کسی کو بیعت کی توفیق نہیں ہے نہ ہو، لیکن الحمدللہ کوئی چشتیوں کے سرخیل اور پیشوا معین الدین کا مرید ہے، کوئی بہاؤ الدین نقشبند کا مرید ہے، کوئی حضرت خواجہ خواجگاہ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے، اور اسی طرح سے کوئی دیگر سلاسل کے اندر مرید ہے. جو کسی پیر کا مرید ہو گیا ہے شیطان کی مریدی سے بچ گیا ہے. فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن لوگوں کو اپنے پیروں کے ساتھ بلائیں گے، اپنے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. تو جن کا کوئی پیر نہیں ان کا پیر شیطان، وہ شیطان کے ساتھ جائیں گے. خدا کی قسم مبارک ہو او چشتیوں، تمہیں مبارک ہو تم معین الدین کے ساتھ جاؤ گے. اور قادریوں مبارک ہو تم عبد القادر کے ساتھ جاؤ گے.
او نقشبندیوں مبارک ہو، تم بہاؤالدین نقشبند کے ساتھ جاؤ گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت کی اجازت کے ساتھ آخر میں چونکہ ہمارے سلسلے کا طریقہ ہے ہم تھوڑا سا ذکر کروایا کرتے ہیں، آخر میں جس طرح سے بغداد شریف میں ذکر کروایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس محفل عرس میں ہماری طرف سے بھی کچھ تحفہ ادا ہو جائے، کچھ ہدیہ ادا ہو جائے۔ چونکہ پیران عظام کی بارگاہ میں آئے ہیں، پیر ہدیے لیا کرتے ہیں، ہم بھی پیر صاحب کو آج ہدیہ دے کر جاتے ہیں اور یہ ذکر کے طور پہ ہدیہ دے کر جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی کی زبان خاموش نہ رہے، ذرا بلند آواز کے ساتھ مل کر میرے ساتھ ذکر کریں گے نہایت محبت کے ساتھ۔ مجھے حضرت جمیل الدین احمد مدظر اللہ العالی کی طرف سے یہ پیغام بھی ملا ہے کہ آپ حضرت صاحب کی ایک خاص نعت ہے جو حضرت صاحب نے ایک عجیب سوز اور گداز میں لکھی اور سننے والوں پر بھی عجیب کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج حضرت خواجہ فضل داد بہرام نور اللہ مرقدہ واعلی اللہ مقامہ فی مرقدہ، آج ان کے عرس کے اس فیضان کے موقع پر دو شعر صرف پڑھوں گا، وہ میری طرف سے وہ ہدیہ ہو جائے گا، آج کا نذرانہ ہو جائے گا۔ حضرت کا پیغام میں ٹال نہیں سکتا، ایک عرصہ ہو گیا ہے نعت خوانی کو چھوڑے ہوئے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً بیچ میں کچھ اشعار پڑھ دوں تاکہ لوگوں کا ذوق بحال رہا کرے۔ اس لیے آج تھوڑے سے دو اشعار پڑھوں گا، آپ ذرا محبت سے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، میری بھی تقویت کا سامان ہو جائے گا۔ اپنی آنکھیں بند کر کے تصور یہ کریں کہ حضور کی جالی کے سامنے بیٹھے ہیں، حضور کے روزے کی جالی کے سامنے بیٹھے ہیں اور ساری کائنات میں سب سے بڑا گناہگار میں خود ہوں۔ یہ تصور رہے، مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا حقیر کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا رذیل کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا پرتقصیر کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، لیکن اس کے باوجود ساری کائنات میں سب سے زیادہ رحمت فرمانے والے محمد مصطفیٰ ہیں۔ ان کے روزے کو وسیلہ بناتے ہوئے آنکھیں بند کر کے حضور کے روزے کی جالیوں پر اپنی باطن کی نگاہوں کو جما کر ذرا دو شعر سننا اور پھر اپنی باطن کی دنیا کو اور ایمان کو جلا بخشنا۔ کیسے؟ اے ساقی کوثر روزے جزا، ساقی کوثر روزے جزا، میرے جرمات پردہ پا دینا، اے ساقی کوثر روزے جزا، میرے جرمات پردہ پا دینا، صدقے آلت ہر اصحاب کرم، میں عاجز بخشا دینا، صدقے آلت ہر اصحاب کرم، میں عاجز بخشا دینا، میں عاجز بخشا دینا، میں عاجز بخشا دینا، وچ ٹھاٹھ گناہ دے دریا، پئی ڈولے کشتی عاجز دی، وچ ٹھاٹھ گناہ
دے دریا پئی ڈولے کشتی عاجز دی کربل دے پیاسیاں دا صدقہ کربل دے پیاسیاں دا صدقہ میری کشتی پار لگا دینا کربل دے پیاسیاں دا صدقہ میری کشتی پار لگا دینا چنگا عمل نہ میں بیچارے دا ڈر لگدا حشر دہاڑے دا چنگا عمل نہ چنگا عمل نہ چنگا عمل نہ میں بیچارے دا ڈر لگدا حشر دہاڑے دا جدوں ہووے تول نکارے دا ذرا نیکی دا پلڑا جھکا دینا جدوں ہووے تول نکارے دا ذرا نیکی دا پلڑا جھکا دینا ایسا کیے کوثر روزے جزا میری کشتی پار لگا دینا صدقے آلت ہر اصحاب کرم میں عاجز نو بخشا دینا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اب نہایت محبت کے ساتھ آپ کو پہلے ایک مجدہ سنا دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمن الجنت لا الہ الا اللہ فرمایا جنت کی قیمت میرے ایک غمزدہ دکھیاری پریشان حال امتی کی زبان پر آنے والا ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے فرمایا جب میرا غمزدہ امتی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیا کرتا ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ جس نے اخلاص سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ حضور فرماتے ہیں تحقیق وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے اب جس طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ذکر کروایا جاتا ہے وہ اذکار اربعہ ہے آج آپ کو بھی وہ ذکر کرواتے ہیں تاکہ وہی ذکر جو قادریت کا نور بکھیر رہا ہے بغداد شریف میں آج اٹک کے اس علاقے میں بھی نور بکھیرتا نظر آئے نہایت محبت کے ساتھ ہر فرد اپنی آنکھوں کو بند کر کے فاستبقوا الخیرات کے مصداق ہر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے فرمایا جہاں تک ذکر کی آواز جاتی ہے ہر شے اس مومن کے ذکر کرنے پر اس کے ذکر کے لیے بخشش کی گواہ بن جایا کرتی ہے نہایت محبت کے ساتھ آپ ذکر کریں گے اور بلند آواز